الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ ناظرین ازیں قبل ہم نے آپ کو پچھلے شمارے میں بتلایا تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن کو آپ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں تو آپ کو کن مراحل سے ہو کر گزرنا ہے، اور ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ آپ نے اپنی دلہن کو آئے تو سلام کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بال پکڑے، ایک دعا پڑھی، کوئی چیز میٹھی آپ نے اس کو کھانے کے لیے دی، خود بھی کھائی، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی قیمتی تحفہ آپ نے پیش کیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک اور مسئلہ شرعی، اگر آپ نے مہر میں معجل لکھوایا ہے تو اس کو دھیان کیجئے کیا لکھوایا ہے۔ اگر آپ نے مہر ادا کر دیا، مان لیجئے زیور کی شکل میں آپ نے مہر رکھا اور وہ زیور آپ نے اس خاتون کو دے دیے، یہ زیور تمہارے ہیں، تمہاری ملکیت ہیں، تم ان کو چاہو پہنو، چاہو رکھو، چاہو کسی کو دو، تمہارے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا ہے، مہر لکھوا دیا، ادا نہیں کیا، مان لیجئے 50,000 1,00,000 روپے کا مہر لکھوا دیا لیکن آپ کے پاس ہے نہیں دینے کے لیے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے مسئلہ بتلائیں۔ ہمارا نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، اور اس کے بعد مہر اتنے متعین کیے گئے، تمہیں معلوم ہے، تم نے اجازت دی ہے، لیکن میرے پاس اس وقت اتنے پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں یا ہیں، تو یہ تمہارے مہر کی رقم ہے، تم اس کو قبول کرو، یہ تمہاری اپنی رقم ہے، تم اس کی مالک ہو، یہ پیسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں بھی بغیر تمہاری اجازت کے یہ نہیں لے سکتا۔ ایک بات یہاں پر ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، دینی تعلیم سے ناواقفیت، جہالت کی وجہ سے ہماری بہت ساری بچیاں مہر کی رقم کو لیتے ہوئے ڈرتی اور جھجکتی ہیں۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ جب پہلی رات میں انہوں نے مہر کی رقم اپنی بیوی کو دی تو اول تو اس نے لینے سے انکار کیا، ہاتھ ہی نہیں بڑھائے اس کے لینے کے لیے۔ جب اس نے اصرار کیا اور اس کی گودی میں ڈال دیے تو وہ زور زور سے رونے لگی، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں آئی بھاگی بھاگی، کہنے لگی مٹھے تو نے کیا کر دیا؟ دلہن کو پہلی ہی رات میں رلا دیا، تو مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اب وہ بیچارہ حیران پریشان، کہے تو کیا کہے، کرے تو کیا کرے۔ اس نے کہا اماں میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو اس کو اس کے مہر کی رقم دی تھی، بس اتنی سی بات ہوئی ہے، اور مجھے نہیں معلوم یہ کیوں رو رہی ہے۔ ساس نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ امی یہ مجھے طلاق دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں دے رہا ہوں، کون کہہ رہے طلاق دے رہا ہوں، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ یہ مجھے مہر کی رقم دے رہے ہیں۔ یہ ساری غلط فہمی کس وجہ سے ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارے یہاں سماج میں، معاشرے میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ مہر کی رقم طلاق کے وقت دی جائے گی، اس لیے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مہر زیادہ سے زیادہ بنواتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اتنی رقم اس کے پاس نہ ہو، اتنے مہر بندواؤ تاکہ یہ طلاق نہ دے کبھی۔ اور مطالبہ کب کیا جاتا ہے پیسے کا، مہر کا؟ جب طلاق دیتا ہے وہ۔ اس بیچاری نے بھی شاید یہی سمجھا کہ یہ مہر کی رقم دے رہے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بیچاری رونے لگی کہ میرا گھر تو ابھی بسا نہیں تھا کہ اجڑنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچاری اپنی لا علمی کی وجہ سے رو رہی تھی، سارے گھر میں ابھی تو کوہرام مچا ہوا تھا، ابھی سارے لوگ کھلکھلانے لگے، اس کو معلوم نہیں تھا بیچاری کو، اور یہ شرعی مسئلہ جانتا تھا، اس وجہ سے اس کو مہر کی رقم دے رہا تھا کہ ملاپ سے پہلے یہ رقم ادا ہو جانی چاہیے، اور اگر رقم نہیں ہے تو اس سے اجازت لے لینی چاہیے، تمہاری اتنی رقم میری طرف نکل رہی ہے، میرے ذمے ہے،
جب تم کہو گی تو میں دے دوں گا، 1 قسط میں، 2 قسط میں، اگر زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ رقم ایک ساتھ نہیں دے پائے گا تو کہہ دے کہ 2 قسط میں دے دوں گا، فلاں فلاں موقع پہ دے دوں گا، یا تم کہو کوئی چیز لینا چاہتی ہو تو میں وہ چیز تمہیں لا کر دے دوں، لیکن یہ تمہاری ہے اور تم اس کی مالک ہو۔ یہ مسئلہ لڑکیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ لڑکوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لڑکے اس رات میں جاتے ہیں اور جاتے ہی ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کی اور اللہ اللہ خیر صلاح، نہ دلداری، نہ دعا، نہ وعدے وعید، اور نہ آگے کی زندگی کی کوئی پلاننگ، نہ اس کی وحشت دور کرنے کا کوئی طریقہ، کچھ بھی نہیں، بس اپنی جنسی ضرورت پوری کی اور الگ ہو گئے۔ یہ طریقہ نہایت ہی غلط ہے۔ جانور بھی تو ایسا نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں جانوروں میں بہت دیر تک نر مادہ کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اس کے آگے پیچھے منڈلاتا ہے، تب جا کر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور یہاں یہ انسان ہوتے ہوئے ویسے ہی جا کر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم بتلا رہے تھے کہ ایک ادب یہ ہے کہ آپ مہر کے سلسلے میں اس سے بات کر لیں، یہ تمہارا مہر ہے، آپ اس کو لے لو، جو چاہو کرو، چاہو تو تجارت میں لگا دو، چاہو تو مجھے دے دو، میں کام کرتا ہوں، اپنے ساتھ کام میں لگا لوں گا، تمہارا جو کچھ بھی فائدہ ہوگا تمہیں دے دوں گا، اور چاہو تو اپنا کسی اور کو دے دو۔ بہت اچھے انداز میں، اچھے موڈ میں اس سے یہ بات کرو گے تو وہ عام طور پر بچیاں اس کو لینا گوارا نہیں کرتی اور کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گی، آپ اپنے کام میں لگا لیجئے۔ عام طور پر یہ پیسہ کام میں آ جاتا ہے، لیکن زمانے کی جہالت کی وجہ سے مہر ہمارے یہاں کب دیتے ہیں؟ جب آدمی یا تو طلاق دے یا اس کا انتقال ہونے لگے، تو گھر کی بڑی بوڑھیاں اس کو پکڑ کر لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اب تو یہ بیچارہ دنیا سے جا رہا ہے، اب تو اس کے مہر معاف کر دے۔ اس کے مہر معاف کراتی ہیں۔ معاف کرانے کا کیا مطلب ہے؟ قرض ہے اس کا، اس کو دینا چاہیے۔ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے مال میں سے اس کا مہر ادا کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کوئی بھی آدمی انتقال کرتا ہے کچھ نہ کچھ مال ضرور چھوڑتا ہے۔ اگر اس نے زندگی میں اپنا مہر نہیں دیا ہے تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مہر کا مطالبہ کرے کہ اس کے مال میں سے مجھے جو حصہ مل رہا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن میرا مہر اس کے اوپر قرض ہے، وہ مہر دینا چاہیے۔ اگر وہ مہر ادا نہیں کیا تو یہ مقروض مرا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مقروض کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ قرض ادا نہ ہو جائے اس کی روح درمیان میں لٹکی رہتی ہے۔ اگر وہ جنتی بھی ہو تو جنت میں جانے کی اس کو اجازت نہیں ملتی۔ بہت اہم مسئلہ، تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہ مرحلہ بھی گزر گیا، یہ مرحلہ گزر گیا۔ اب بیوی کو ہاتھ لگاؤ، ہلکے سے، ہولے سے، پیار اور محبت کے طریقے سے، ایسے جیسے آپ پھولوں کو پکڑتے ہیں، کسی گلدستے کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو درستگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں پکڑتے کہ وہ مسل جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ بیوی بھی ایک کھلتا ہوا گلاب ہے، نازک اندام ہے، اس کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ہی ویوہار کرنا چاہیے، برتاؤ کرنا چاہیے۔ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بھائی اور بہنیں چھوڑ کر آئی ہے۔ اگر آپ اس کی دلداری نہیں کرو گے تو اس کے دل سے وہ وحشت دور نہیں ہوگی۔ آپ کی دلداری سے، پیار و محبت سے اس کی یہ وحشت دور ہو گئی۔ اب آپ اس کو اپنے آغوش میں لو، اس کے رخسار پر، اس کے ہونٹوں پر اپنے بوسے سب کرو، اس کی پیشانی پر بوسہ لو، اس کے بدن پہ اور بوسے لو، تو اس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے آغوش میں خود ہی گرنے لگے گی، اور پھر اس کے بعد اس کی کیفیت اتنی مدہوشی کی ہو جائے گی کہ آپ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں بڑی اچھی طرح سے
کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناظرین، یہاں ہم رکتے ہیں ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد اگلے مراحل کا تذکرہ ہم پھر کرتے ہیں۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا۔ اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ اپنی شریک حیات کو پورے طریقے سے اطمینان دلائیں، وہ آپ کی ہو کر رہے، وعدہ کریں اس سے آپ زندگی بھر اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو فطری طور پر وہ بھی آپ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرے گی کہ میرے من میں بھی آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رہے گا، جو بھی تعلق ہوگا، جو بھی محبت ہوگی وہ آپ سے ہی ہوگی، اور میں آپ کی ہر بات مانوں گی اور آپ کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کروں۔ اگر یہ سارے وعدے وعید بہتر انداز سے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آغوش میں اس کو لے کر بوس و کنار کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی سوئی ہوئی قوت شہوانیہ بیدار ہو جائے، اگر اس کی شہوت بیدار ہوئی اور آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو جواب میں وہ بھی بوسے کا جواب بوسے سے دے گی، پیار کا جواب پیار سے دے گی، مسکرانے کا جواب مسکرانے سے دے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر سرگرمی نہیں بلکہ ٹھنڈا پن طاری ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آغوش میں بھر کر اس کے ہونٹوں پر، اس کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے پیٹھ کے نچلے حصے پر اپنے نرم ہاتھ سے سہلائیں، مساج کریں، اس کے جسم کے رانوں پر اور اس کے پستان پر، اس کی شرمگاہ پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی مدت میں، زیادہ دیر نہیں لگی، بہت کم مدت میں وہ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دے گی۔ اگر خود سپردگی کا یہ عالم اس پر طاری ہو جائے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب آپ اپنے مقصد سے بہت قریب ہیں، اور پھر آپ کو اپنا مقصد اس سے پورا کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور پھر جو ایک میاں بیوی کے ساتھ کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کریں، اور اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا، وہ سپردگی کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ایک طرف کو سمٹ رہی ہے، آپ سے بچ رہی ہے، اپنے آپ کو چھڑا رہی ہے، تو آپ یہ چیزیں، یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ تھوڑی دیر میں یہ سب کچھ نارمل ہو کر وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے گی، اور تب جب آپ یہ سمجھیں کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، تب آپ اپنے گوہر مراد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ایسے میں جس کمرے میں آپ ہیں اس کی روشنی مدھم ہونی چاہیے، تیز روشنی نہ ہو، آپ کے اوپر مناسب پردہ ہونا چاہیے، کمرہ ایسا نہ ہو جس میں ڈر ہو کسی کے دیکھنے کا، کسی کے تاک جھانک کرنے کا، یا کسی کے آپ کی آواز یا آپ کی حرکتیں دیکھنے کا۔ یہ تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے چیک کر کے پھر آپ اپنے کام کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر سمٹنا، چھپنا اس نے چھوڑ دیا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے آغوش میں اس میں دے دیا ہے، اور بوس و کنار کا جواب بوس و کنار سے وہ دے رہی ہے، اور تقریباً اپنے کپڑوں سے وہ بے نیاز ہو گئی ہے، کسی بھی چیز میں، کسی بھی آپ کی حرکت کا وہ ورودھ نہیں کر رہی ہے، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ بالکل تیار ہے۔ آنکھیں اس کی تھوڑی کھلی ہوئی ہیں اور تھوڑی بند ہیں، اور زبان سے ہلکی سی سسکاری نکل رہی ہے۔ اب آپ بسم اللہ پڑھ کر اللہم جنبنا الشیطان
وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھیں، بہتر ہے وہ بھی پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دونوں پڑھ کر پھر اب آپ شروع ہوں۔ اچھے خیالات، بہتر واتاورن، پیار محبت کی فضا، تشدد نہیں، خیالات گندے نہیں، خیالات پاکیزہ، دل میں دونوں کے آرزو ہے کہ پروردگار ہمیں ایک اچھی اولاد عطا فرما دے۔ اچھی اولاد کا خیال، اچھی سوچ، اچھے الفاظ، اچھی حرکتیں اور اچھی دعائیں، یہ ساری چیزیں مل کر جو آپ کو اولاد اللہ رب العزت دے گا وہ ہر طرح سے اچھی ہوگی، دماغی اعتبار سے اچھی ہوگی، شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی ہوگی۔ بہت سارے اطباء نے یہاں پر ایک اور ادب بھی بتلایا ہے۔ جس کمرے میں آپ ہیں اس کمرے میں اگر اچھی بہترین خوبصورت سینری یا فوٹو اگر لگا ہوا ہے تو اچھا بہتر فوٹو خوبصورت آپ اس کو دیکھیں اور وہ آپ کی نظر میں رہے تو بچے پر، جو بچہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا، اس پر بہت بہتر اس کا تأثر قائم ہوگا، اور آپ کے بچے کو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں بچوں سے اچھا اور بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی مدد، شیطان سے دوری، اچھے خیالات، نفیس اور بہتر جذبات، پیار و محبت اور آئندہ کی اچھی پلاننگ، یہ ساری چیزیں مل کر آپ پر اور آپ کے ہونے والے بچے پر اور آپ کی بیوی پر اچھے تاثرات ڈالیں گے، اور آپ انشاءاللہ شاد کام ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں بہتر اولاد عطا کرے گا۔ جس قدر پیارے جذبات ہوں گے، جس قدر پیارا ماحول ہوگا، جس قدر خوبصورت واتاورن ہوگا، جس قدر خوبصورت خیالات ہوں گے، اتنا ہی خوبیوں والا بچہ آپ کو اللہ رب العزت دے گا۔ اس مرحلے سے اگر آپ گزر گئے اور دونوں نے اپنی ضرورت ایک دوسرے سے پوری کر لی، کوشش اس بات کی کریں کہ آپ بیوی سے پہلے ڈسچارج نہ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ڈسچارج ہوں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کی مردانگی کا سکہ بھی اس پر جمع رہے گا اور اس کو آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا دیں گے۔ جیسے عام طور پر ایسے موقع پر ہوتا ہے، پہلی ہی رات میں بعض نوجوان غلطی سے اپنے بے شعور دوستوں کے چکر میں پڑ کر بعض دوائیں کھا کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں، گرمی بدن میں بہت ہو جاتی ہے اور جوش و جذبہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ ابھی بیوی اس کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ ملتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ملنے سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یا ملے ابھی ادھر سے کوئی جواب بھی نہیں ملا ہے کہ یہ بیچارے آؤٹ ہو گئے۔ ایسے میں بیوی پر جو تصور آپ کا قائم ہوتا ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہوتا ہے، اور آپ بھی بیوی کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بعض دوائیں، بعض نسخے دیہاتی قسم کے استعمال کرتے ہیں، قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رات میں آپ کو کسی بھی طرح کے کسی نسخے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا اپنے بارے میں یہ خیال رکھنا، کہیں میں آؤٹ نہ ہو جاؤں، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ سارے منفی خیالات آپ کو منفی بنا دیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مثبت سمجھیں، میں بالکل فٹ ہوں، کوئی کمی نہیں ہے مجھ میں نے کوئی ایسی برائی نہیں کی ہے اپنی زندگی میں، کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے، اور جب میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو میں اپنے اس امتحان میں پوری طرح سے کامیاب گزروں گا، مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پورا اعتماد ہونا چاہیے اپنے اوپر۔ ضرورت ایک ہے، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں
اور آپ اس کی اہمیت ہو سکتا ہے آج نہ جانیں، لیکن آئندہ زندگی میں آپ اس کو سمجھیں گے۔ ملاپ کے وقت آپ اپنے خیال کو تھوڑا سا اس جگہ سے تھوڑا دور رکھیں، کیونکہ جتنا زیادہ اپنے دماغ کے اوپر آپ اس کا خیال ملاپ کا طاری کریں گے، اتنا جلد آپ کے آؤٹ ہونے کا خطرہ بنا رہے گا۔ توجہ آپ اپنی ہٹائیں اس سے، اور پورا موقع دیں اپنی شریک حیات کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا۔ اور جب وہ ڈسچارج ہونے لگے تو اس وقت وہ خود آپ سے کہے گی، آپ کو احساس ہوگا کہ جب وہ آپ کو اپنے باہوں میں جکڑنے لگے، پھرنے لگے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہی وقت ہے۔ ایسے میں آپ اس سے فوراً الگ نہ ہو جائیں۔ اگر آپ الگ ہو گئے تو یہ آپ کے لیے بہت غلط تجربہ ہوگا، یا آپ نے کوئی دوا ایسی کھائی تھی جس کی وجہ سے آپ کو وقت سے پہلے جوش آ کر اور ختم ہو گیا، یا آپ ڈسچارج ہو گئے تھے، تو آپ آئندہ کل ایسی غلطی نہ دہرائیں۔ ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں اور پاس آنے نہ دیں، اور پورا اعتماد رکھتے ہوئے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعاون کریں۔ لڑکیوں کو بھی اپنے شوہر کو پورا تعاون دینا چاہیے تاکہ یہ زندگی کی شروعات بہتر انداز میں ہو اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات لے کر الگ ہوں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو کامیاب کرے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے آج رخصت ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، باقی اور باتیں، سہاگ رات کے رموز اور اس کے بہت ساری ایسی حکمتیں جو آپ کو کہیں کتابوں میں نہیں ملیں گی، اس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔